چلاس میں بس کھائی میں جا گری، 15 مسافر جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بس میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech. Who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ آزادی اظہار کی رائے کی حدود پامال کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا PAF پاسنگ اور پریڈ سے خطاب، کہا اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے۔ رسال پور میں پاک فضائیہ میں کیڈٹس کی پروقار پاسنگ آؤٹ، کیڈٹس کا مارچ پاسٹ، سپہ سالار نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ PAF کے جنگی طیاروں نے فلائنگ پاسٹ کا بھی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا تاریخی خلائی مشن آج چاند کے سفر پر روانہ ہوگا۔ خلائی مشن تیار، سیٹلائٹ مشن IQ-Q دوپہر 12:50 پر چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ IQ قمر کی لانچ کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور اسپارکو نے مل کر تیار کی۔ چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے IQ-Q 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے۔ مہنگائی میں کمی عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی محنت کو نگراں حکومت نے جاری رکھا، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو مزید ریلیف ملے۔ آڈیو لیک کیس میں بینچ پر اعتراض کی درخواستیں واپس لینے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے متفرق درخواست دائر کر دی۔ جسٹس بابر ستار آج ہی درخواست پر سماعت کریں گے۔ انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا، انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ موجودہ اسمبلیاں جعلی ہیں، باقاعدہ خریدی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی سے ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کی نام لیے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا JUI کو ہروانا ان کے مقاصد میں شامل تھا، جمعیت جیت جاتی تو ایوان میں صدر نہ آتے۔ اسمبلیاں نمائشی ہیں، ہماری جدوجہد کے حقوق کے حصول تک جاری رہیں گی۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے استعفے اور انتخابی اصلاحات کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں جیت چکی ہے، عدالتیں ہماری انتخابی عذرداریوں کی جلد سماعت کریں۔ یہاں پہ کوئی کسی سے کوئی ڈیل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں نا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے جو ہے وہ کر لیں گے تو وہ پھر عمران خان کو سخت نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ڈیل ممکن نہیں ہے۔ عمران خان آج ڈیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یا تو وہ تو شہباز شریف بن جائیں گے۔ بانی PTI کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا ممکن نہیں، فواد چودھری کا ڈیل کے بجائے بات چیت کا مشورہ، کہا بانی PTI نے ڈیل کی تو نقصان ہوگا اور وہ شہباز شریف بن جائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تمام جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے۔ جو ہمارے صوبے کا وہ حق ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کو نہ تو بھیک سمجھا جائے نہ خیرات سمجھا جائے کہ اس کو مانگنا پڑے۔ میں گھڑ سوار بھی ہوں، گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ بھیک مانگ رہے ہیں نہ ہی خیرات، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ میرے صوبے کو حق نہ دیا تو آپ بھی وفاق میں چین سے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور برس پڑے، کہا میں گھڑ سوار رہا ہوں اور گھوڑے کو قابو کرنا بھی جانتا ہوں، ہمارے کچھ ادارے صرف مخالفین کے لیے بنائے گئے ہیں۔ امن و امان کی بحالی کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم اغوا برائے تاوان کے لیے جامع حکمت عملی بنا لی۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں مراد علی شاہ نے لائن آف ایکشن بتا دیا۔ کور کمانڈر کراچی کی منشیات کے خلاف آپریشن میں بھرپور مدد کی یقین دہانی۔
سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے MQM وفد کی ملاقات، کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، محسن نقوی کی مسائل کے حل میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ کراچی میں آج بھی درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں کہیں آندھی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شام کو جھکڑ چلنے کا امکان۔ اپوزیشن کی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھڑ نے پنجاب حکومت کو کسان دشمن قرار دے دیا، کسان تنظیموں اور کسان بورڈ کا مشترکہ احتجاج کا فیصلہ، آج لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا، حافظ نعیم الرحمان کا بھی حمایت کا اعلان، کہا اگر احتجاج روکنے کی کوشش کی تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی ساتھ چل پڑے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ ہمیں صحافیوں کو ڈر اور خوف سے پاک ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا آئین آزادی صحافت کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو سلام، حریت فکر کے صحافیوں اور محافظوں کو خراج تحسین پیش، کہا صحافت اور اظہار آزادی جمہوریت کی بنیاد ہے، ہمیں درست اطلاعات کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ میں صحافیوں کو دھمکیاں کسی صورت قبول نہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا صحافیوں کا کوئی بھی سوال کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے نامناسب تبصرے اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے امریکی حمایت غیر متزلزل ہے، معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں بارش نے تباہی مچا دی، سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع، عوام کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارش کی پیش گوئی، اورنج الرٹ جاری، تعلیمی ادارے اور پارکس بھی بند کر دیے گئے۔ مستقبل کے نونہالوں کو معذوری سے بچانے کا مشن، راجن پور کے جوڑے نے پولیو کے خاتمے کا بیڑا اٹھا لیا، میاں بیوی کشتی پر سفر کر کے دور دراز علاقوں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے میں مصروف عمل۔